سورہ نور آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاة فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ فی بیوت أذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے ایمان کی نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک طاق ہو اور اس میں ایک مصباح یعنی چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، گلوب کے اندر ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجر، اور پھر جب وہ چراغ جلتا ہے تو یہ شیشہ یا یہ گلوب ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہے، جیسے اس کے اندر جو چراغ ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتون، کہ جو جلایا جاتا ہے اس زیتون کے تیل سے جو کہ مبارک ہے، یعنی اس کے اندر فیضان اور برکت ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ زیتون کا جو درخت ہے یہ باغ کے نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، یہ وسط باغ میں ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور یہ تیل ایسا ہے کہ بھڑک اٹھنے پہ تیار ہے اگرچہ آگ نے اس کو چھوا نہ ہو۔ نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور مثالوں کے ذریعے سے اللہ لوگوں کے منفعت کے لیے واضح کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور یہ طاق جو ہیں ان گھروں میں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ تم ان کو تعمیر کرو، اور اس میں ان میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اس کی تسبیح ان گھروں میں بیان کی جاتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اور یہ اللہ کا ذکر کرنے والے وہ مردان کار ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت وغیرہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، اور نہ نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن کی آمد سے ہر وقت اندیشہ ناک رہتے ہیں کہ جس کے ہول سے، جس کی ہولناکی سے دل اور آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور یہ کہ بالآخر اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے ایک بہترین بدلہ دے گا، اور اپنے فضل سے مزید اس میں اضافہ کرے گا۔
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے، بے حد و حساب دیتا ہے۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ آپ نے ترجمہ میں دیکھا کہ یہ تو سمجھنے کے لحاظ سے تھوڑا سا مشکل کام ہے، تو تمہید کے طور پہ میں عرض کروں کہ اور یہ بات ہمارے دروس میں آتی رہتی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو ایک نور اس کی فطرت میں اس کو دیا۔ نور روشنی ہے، اور ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم بغیر روشنی کے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر اندھیرے میں ہمیں چھوڑ دیا جائے تو ہم صرف ٹامک ٹوئیاں مار سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی گڑا ہے اس میں گر جائے۔ تو ایک نور وہ ہے جو اللہ نے فطرت کے اندر دیا ہے، پیدائش کے ساتھ اس کو دیا ہے۔ کسی جگہ اس کو نور کہا، کسی جگہ اس کو ہدایت کہا۔ وہ ہم پڑھتے ہیں نا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ جس نے ایک اندازہ مقرر کیا اور تخلیق کے ساتھ ہی اس کو ایک ہدایت دی۔ اب یہ ہدایت انسان میں تو ہے ہی ہے نور، اس ہدایت کا، اس فطرت کا جو اللہ نے اس کی تخلیق کے ساتھ اس کو دیا۔ جانوروں میں بھی ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ اپنی خوراک کی تلاش کہاں پہ کرنی ہے، کس چیز کو کھانا یا پینا ہے، کسے نہیں کھانا پینا، پیدائش کے ساتھ ہی۔ تو یہ ایک نور فطرت ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کے ایک محلے میں، ایک شہر میں، ایک تہذیب و معاشرت کی صورت میں ایک سوشل اینیمل کے طور پہ وہ انسانوں کے درمیان رہتا ہے۔ تو دوسرے انسان جب یہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے اثرات اس کے اوپر چھوڑتے ہیں، اور یہ بڑا ہوتا ہے تو گھر سے باہر نکلتا ہے تو کھیلنے والے بچوں کی باتیں جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر اثر کرتی ہیں، سکولوں کالجوں میں جو ماحول ہے وہ بھی اس کے اوپر اثر کرتا ہے۔ تو اگر یہ ماحول اچھا ہو، فطرت کے مقاصد کی یہ نگہبانی کرتا ہو، تو یہ جو اس کا فطرت کا نور ہے یہ اور چمک اٹھتا ہے۔ لیکن اگر یہ ماحول گندا ہو جیسے ہمارے ہاں ہے تو نتیجے کے طور پہ اس کے اوپر، اس نور کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اب اللہ نے جو دیا تھا وہ تو اس کے پاس نہیں ہے، یہ اندھیرے میں ہے۔ اب اندھیرے میں ہے تو اس کے اوپر یعنی اس کو تو کچھ سوال ایسے ہیں کہ جو ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ دنیا کس نے پیدا کی، کیوں پیدا کر دی، اس کا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا اس دنیا میں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے اور اس کی غایت کیا ہے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، یہ بنیادی سوال ہیں۔ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایک روشنی اور ایک نور چاہیے کہ جس میں ہم سفر کر سکیں اور اس سوال کا جواب ہمیں ملے گا۔ اگر وہ روشنی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارا یہ سفر اندھیرے کا سفر ہے۔ یہاں پہلی اس آیت میں، اس بڑی آیت میں جو کہ قرآن پاک کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی مارکۃ الآراء قسم کی آیت ہے، اس میں یہ واضح کیا گیا کہ اصل نور جو آدمی کو حاصل ہوتا ہے وہ نور ایمانی ہے۔ یعنی جب ہم ترجمہ کرتے ہیں پہلے فکرے کا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، تو اس سے مراد اللہ کا ایمان جو قلب مومن میں ہے، وہ نور ہے زمین و آسمان کا۔ جس کو یہ حاصل ہو گیا اس کے بارے میں وہ آیت کرسی کی بات ہے نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ کا ارشاد ہے ان لوگوں کا کہ جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے۔ پھر انہیں بنیادی سوالوں کا جواب ملتا ہے، انہیں کسی استاد کے پاس، کسی ملا کے پاس، کسی پیر فقیر کے پاس، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بنیادی ضرورت ایمان ہے۔ جب ایمان اس کو مل گیا
تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ اندھیرے میں کھڑا تھا، گپ اندھیرا تھا، آنے واحد میں کسی نے سوئچ آن کر دیا، روشنی روشنی ہو گئی۔ جس چیز کو یہ ڈھونڈنا چاہتا ہے اس کمرے میں، اس حال میں، اس دنیا میں، اس روشنی کی مدد سے یہ اس کو تلاش کر سکتا ہے۔ یعنی چیز سے مراد سوال ہے، وہ بنیادی سوال ہے، ان کو یہ تلاش کر سکتا ہے۔ اب اس کو سمجھایا کہ یہ ایمان کیا چیز ہے۔ یعنی جب میں کہتا ہوں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا ایمان جو ہے وہ زمین و آسمان کی روشنی ہے، تو یہ کیسا ہے؟ کہا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اب ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی تمثیل رکھی جائے، کوئی مثال رکھی جائے تو ہم بات کو آسانی سے سمجھتے ہیں۔ اگر صرف دلیلیں دیتے رہیں اور اس چیز کو ہی بیان کرتے رہیں بغیر تمثیل کے تو پھر سمجھ میں نہیں آتی۔ کیونکہ یہ ایک پیچیدہ بات تھی، اس لیے اس نور ایمان کو سمجھایا اللہ نے تمثیل کے ذریعے سے کہ اس نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک تاپ ہو۔ تاپ بنے ہوئے ہوتے تھے نا پہلے، دیواروں میں تاک بناتے تھے، پھر وہاں پہ چراغ رکھتے تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں آلہ کہتے ہیں۔ فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے رکھا ہوا۔ المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ جو ہے یہ ایک گلوب کے ایک شیشے کے اندر ہے۔ زجاجہ ویسے تو شیشے کو کہتے ہیں، لیکن یہ جس جگہ پہ استعمال ہوگا اس جگہ کے مطابق اس کا نام ہوگا۔ تو وہ جو ہوتا ہے کسی چراغ کے چاروں طرف، لالٹین کا ایک شیشہ ہوتا تھا، اور اسی طرح دوسرے وہ گلوب ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ جل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شیشہ جو ہے یہ اگر بالکل صاف ہوگا تو اس کی چمک ہوگی۔ اور شیشے کا فائدہ یہ ہے کہ ہوا وغیرہ کے تھپیڑوں سے وہ جو چراغ کی لو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، نتیجے کے طور پہ وہ روشنی تیز ہوتی ہے اور اس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ ایمان ہے۔ یہ کیسے اس کو واضح کیا؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ شیشہ کہا کہ ایسے چمک رہا ہے کہ جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ، کوکب ستارے کو کہتے ہیں۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور اس کے اندر جو چراغ ہے وہ ایک مبارک سے مراد کسی زرخیز زمین میں اگنے والے زیتون کے درخت کے جو زیتون کا آئل ہے، جو تیل ہے، اس سے اس کو جلایا گیا۔ لا شرقیت ولا غربیہ۔ اب یہ جو درخت ہے یہ باغ کے نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ جو باغ کے کناروں پہ درخت ہوتے ہیں وہ ہوا کی اور دھوپ وغیرہ کی زد میں ہوتے ہیں، نتیجے کے طور پہ ان کا پھل نہ تو اتنا زیادہ اور نہ اتنا اچھا ہوتا ہے جتنا کہ باغ کے درمیان والے درختوں کا۔ تو یہ درخت بھی درمیان میں ہے، یہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہا کہ یہ تیل اتنا صاف شفاف ہے، یعنی وہ نور فطرت اتنا صاف شفاف ہے کہ اس کو آگ نے چھوا نہیں ہو تو وہ بھڑک اٹھنے پہ تیار ہے، وہ جلنے پہ تیار ہوتا ہے۔ جیسے پیٹرول کے پاس قریب بھی لے جائیں تو وہ آگ پکڑ لے گا، اور پھر خاص طور پہ ہائی آکٹین۔ اب میں نے کہا کہ ایک نور فطرت ہے، جب وہ ٹھیک ہو، ماحول ٹھیک ملا، فیصلے ٹھیک ہوئے اور تعلیم اور تربیت ٹھیک ہوئی تو وہ چمک اٹھتا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر دوسرا نور آئے جو کہ نور وحی ہے تو پھر اس کے نتیجے کے طور پہ وہ بھڑک سے وہ چراغ جو ہے وہ جل اٹھتا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا نور فطرت کامل اور درست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی ہے، پتہ ہے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی بنوں گا کچھ عرصے کے بعد، میں رسول بن جاؤں گا، کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ لیکن کوئی غلط کام ان دونوں میں سے ایک نے بھی نہیں کیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ حرا سے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو ملے
اور سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ کہا اور یہ پڑھایا، پڑھ کے سنائی وہ 5 آیتیں، تو وہ خاموشی سے سنتے رہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہی نہیں کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ، نہیں۔ انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ۔ اب یہ کہاں سے اطلاع آ گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق کو ہم کہتے ہیں صدیق، جس نے سچا مانا، انہوں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا۔ یہ ہے مثال اس نور فطرت کی کہ جو بھڑک اٹھنے پہ تیار ہے، اگرچہ وہی علم وہی نے، دوسرے نور نے، نور وہی نے اس کو چھوا نہیں ہے۔ یہی چیز ہے جو وہاں پہ بیان ہوئی سورہ آل عمران کے آخر میں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان، دن رات کے گھٹنے بڑھنے پہ اور زمین و آسمان کی تخلیق میں جو لوگ غور کرتے ہیں، بجائے اپنے اوقات فضول چیزوں میں ضائع کرنے کے اور لعب و لہب میں اور فحاشی میں ضائع کرنے کے، وہ اس تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں، دن رات کے گھٹنے بڑھنے کے اوپر غور کرتے ہیں کہ یہ نظام کس نے بنا دیا، کیوں بنا دیا؟ کہا یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، اولی الالباب ہیں، صاحب شعور ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو یہ غور و فکر انہیں اس نتیجے پہ پہنچاتا ہے کہ یہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی بیٹھے، لیٹے اور کھڑے۔ آدمی کی یہ 3 پوزیشنیں ہوتی ہیں، وہ اس میں یاد کرتے ہیں اللہ کو، یعنی اس کی یاد سے اپنے آپ کو کسی وقت بھی غافل نہیں کرتے، اور جب وہ فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا رب تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ جب بیکار پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ہے تو فوراً انہیں سمجھ آتی ہے کہ اچھے کام کا اچھا نتیجہ نکلے گا اور برے کام کا برا نکلے گا، بس برے نتیجے سے وہ پناہ مانگتے ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ بات آئے گی سبحانک فقنا عذاب النار، تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہے وہ نور فطرت، یعنی اس کے اوپر غور کیا، جب علم وحی آیا تو وہ بھڑک اٹھا صدقت یا رسول اللہ۔ یہ ہے وضاحت اس کی، یہ جو مثال دی گئی ہے یہ ساری دل انسانی، قلب انسانی کی مثال ہے کہ اس میں وہ نور جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے چاروں طرف اس کی حفاظت کے لیے سارا انتظام اللہ نے کر دیا ہوا ہے، لیکن اس حفاظت کے خول کو اگر کوئی چیز توڑتی ہے، اگر شیطان اس کے اندر گھستا ہے، تو اس طرح کہ ہم اس کو خود خراب کرتے ہیں۔ وہ اس آدمی کا واقعہ بھی بیان ہوا نا سورہ اعراف میں، جب کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، کہ انہیں اس آدمی کا قصہ بھی سناؤ کہ جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا۔ یہ علم ایک خول ہے جس کے اندر انسان اور اس کا ایمان محفوظ ہے۔ شیطان حملہ کے لیے آتا ہے تو جیسے وہ اشتہار میں دکھاتے ہیں نا کہ ماسپل لگایا ہوا ہے، مچھر آتا ہے لیکن وہ تھوڑا دور ہی بو مو کر کے واپس چلا جاتا ہے، بالکل اس طرح شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ شخص اس علم کے باوجود جب اس سے نکل بھاگا، اس نے اس خول کو چھوڑ دیا، شیطان پیچھے پڑ گیا، اس کو گمراہ کر کے چھوڑا۔ تو یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ اگر کوئی اگر ایمان حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تفکر کرتا ہے زمین و آسمان میں، اور تفکر کے لیے اس نے مواد مہیا کیا، یہ کتاب، اس کے ذریعے سے تفکر کرے گا، اس کے ذریعے سے تدبر کرے گا، اس کے ذریعے سے غور و فکر کرے گا، یہ مواد ہے۔ تو جب وہ یہ کرتا ہے تو اس کو وہ دوسرا نور بھی ملتا ہے ایمان کا، اور اس کی حفاظت کا بھی بندوبست ہے اس شیشے کی شکل میں، اور وہ اوپر رکھا گیا۔ کافی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہا یہ طاق جو ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے، بیوت
فی بیوتن سے مراد یعنی اب اس طاق کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک شک جو ہے اس کو رفع کرنا ہے، اور وہ شک یہ ہے کہ جو دوسرے غیر الہامی مذاہب کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے معبد بنا رکھے تھے، جیسے مجوسی تھے، جیسے ہندو ہیں، جیسے سکھ ہیں، تو ان کے بھی معابد میں اسی طرح طاق بنے ہوئے ہوتے تھے اور اسی طرح وہ چراغ رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے ان کو بھی روشنی چاہیے وہاں پہ، تو چراغ رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ کہا یہ ان گھروں کی ہم نے مثال نہیں دی ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ طاق جس کی مثال دی کہ اس میں چراغ ہے، یہ ان گھروں میں ہے کہ جن کی تعمیر کا، ترفع رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، لیکن یہ تعمیر کو بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اور وہ بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بیت اللہ کی بنیادوں کو تعمیر کر رہے تھے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں کہ جن کی تعمیر کا حکم اللہ نے دیا، تو اللہ نے حکم دیا بیت اللہ کی تعمیر کا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی تعمیر کا، ہیکل کی تعمیر کا حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے کھڑا کیا۔ اور پھر جب یہ تعمیر ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی، مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے آئے تو مسجد تعمیر کی، اور آپ نے فرمایا کہ دنیا کی ساری مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اس کی ذیل میں ان کی تعمیر جو ہے، دنیا کی مساجد کی جو تعمیر ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوگی، اس لیے کہ وہ اس نے حکم دیا، اور باقی اس کی بیٹیاں ہیں، اسی کی شاخیں ہیں۔ تو کہا کہ یہ ان گھروں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی تعمیر کا اللہ نے حکم دیا، جو انہوں نے از خود کیے، یہ ان کی تعمیر کا نہیں ہے۔ یعنی یہ نور ایمان وہاں پہ آئے گا کہ جہاں پہلے سے ایک چیز موجود ہے، جس کو میں اس لیے بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ایمان شعوری سطح پہ چاہیے، وہ شعور پہلے سے موجود ہے، اوپر سے آدمی کو وہ وحی کا علم آتا ہے تو اس کو ایک ایمان حاصل ہوتا ہے۔ یہ کرامت ہے، یہ اصل چیز ہے۔ کہا یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان گھروں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی تعمیر کا حکم اللہ نے دیا۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اس میں یعنی وہ پاٹھ نہیں کرتے، ان گھروں میں پرارتھنا نہیں ہوتی، ان گھروں میں ایک دوسرے وہ سلوک اور کیا کیا ہوتا ہے وہ نہیں پڑھے جاتے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یذکر فی بالغدو والآصال، غدو والآصال صبح و شام کو کہتے ہیں، اسی طرح استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں قرآن پاک میں، جیسے ہم صبح و شام کہتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے اندر ایمان ہے، جو ان گھروں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ رجال رجل کی جمع ہے، رجل مرد کو کہتے ہیں، عام مرد کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا وہ ان لوگوں کے لیے، ان مردوں کے لیے ہوا کہ جن کو ہم میدان کار کہتے ہیں، یعنی جو کچھ کر گزرنے والے ہیں۔ وہ سورہ احزاب میں ہے، ایک آیت ہے کہ وہ لوگ، یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا ما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، کہ مومنین میں سے وہ رجال ہیں، مردان کار ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ کہ ہم تیرے دین کی خاطر اگر وقت آیا تو جان قربان کر دیں گے۔ کہا انہوں نے سچ کر دکھایا۔ رجال لفظ یہاں پہ استعمال ہوا۔ منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے وعدہ کو سچ کر دکھاتے ہوئے آگے چلے گئے، شہید ہو گئے، دوسرے انتظار میں بیٹھے کہ موقع ملے گا تو آپ اسی طرح اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یہ رجال کا لفظ استعمال ہوا۔
رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہا یہ مردان کار ایسے ہیں کہ ان کی جو دنیا کی منفعت کی جو چیزیں ہیں، تجارت ہے، اور خاص طور پہ پھر تجارت میں خرید و فروخت دونوں چیزیں آتی ہیں، لیکن بیع جو ہے وہ صرف فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو پھر علیحدہ بھی کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاروباری آدمی کاروبار کے لیے جب خریدتا ہے تو اس کا ایک اپنا پروگرام ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں صبح کی نماز پڑھ کے جاؤں گا اور میں اپنے دن کی بیچنے کے لیے سبزی لے آؤں گا۔ لیکن جب فروخت کی بات ہوتی ہے تو کبھی کبھی گاہک ایسے وقت میں آ جاتا ہے کہ جو وقت اس کے کسی اور کام کا ہے، مثلاً اذان ہو گئی ہے تو گاہک آ گیا، تو اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے نہیں تو یہ تو کسی اور جگہ سے لے لے گا، تو دکاندار کہتا ہے کہ میں پہلے اس کو دے دوں، نتیجے کے طور پہ تکبیر تحریمہ اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے فروخت جو ہے اس کا علیحدہ تذکرہ کیا کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ کاروبار اور فروخت کرنا ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا۔ تلہیہم، ہم جو لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا ملت، یہی ہے تلہیہم، وہ انہیں پیچھے نہیں ہٹاتا، ملت نہیں دیتا، وہ انہیں غافل نہیں کر دیتا۔ تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور نہ نماز کے قائم کرنے سے انہیں روکتا ہے اور نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انہیں روکتا ہے۔ جب نماز اور زکوٰۃ دونوں کا اس قدر زبردست اہتمام ہو گیا کہ کوئی دنیا داری ان کو غافل نہیں کر سکتی، تو پھر نماز اور زکوٰۃ جو ہیں یہ اصل میں دین، پورے کے پورے دین کا یہ نچوڑ ہے، یہی سارا دین ہے۔ نماز سے مراد اللہ کے حقوق پورے ہو گئے، زکوٰۃ سے مراد باقی انسانوں کے حقوق پورے، حقوق العباد بھی ہو گیا، حقوق اللہ بھی ہو گیا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور یہ ایمان ان کی رہنمائی ایک اور خاص چیز کی طرف کرتا ہے، وہ کیا کہ ان کو ایک اندیشہ رہتا ہے، ایک خوف رہتا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، اس دن کی جو ہولناکی ہے، اس دن کے اندر جو دہشت ہے، اس کا بیان ہوا تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ آدمی کے دل اور اس کی آنکھیں وہ مضطرب ہو جائیں گی۔ وہ دوسری جگہ کہا نا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اب یہاں پہ یہ جو لام ہے، لام اصل میں ہوتا ہے علت کے لیے، یعنی وہ وجہ بیان کرتا ہے کہ یہ اس لیے ہوگا، لیکن کبھی کبھی لام جو ہے وہ انجام فعل کے لیے آتا ہے، وہ علت کو بیان نہیں کرتا۔ پتہ نہیں مشکل ہو رہا ہے، انجام فعل بیان نہیں ہوتا، انجام فعل بیان ہوتا ہے، علت بیان نہیں ہوتی۔ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ بچے تھے تو ان کی ماں نے ٹوکرے میں رکھ کے دریا میں بہا دیا، فرعون کی بیوی نے پکڑ لیا یا اپنے ملازموں کو کہا کہ یہ ٹوکرا لے آؤ باہر نکال سے دریا میں لیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، وہاں پہ یکونہ کے ساتھ لام استعمال ہوا، یہ لام علت کا نہیں ہے، یعنی اس نے وہ پکڑ لیا اور نتیجہ کیا نکلے گا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ یہی تو ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا سبب بنے گا۔ یعنی وہ جو فعل تھا اس کا، اس کی وجہ نہیں بیان کی بلکہ اس کا نتیجہ بیان کیا کہ نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ یہ بچہ اس کے لیے اس کا دشمن اور اس کے لیے غم کا سبب بنے گا، اور وہی ہوا۔ تو وہ علت کے لیے وہ لام استعمال نہیں ہوا، وہ نتیجہ فعل کے لیے ہوا۔ یہاں پہ بھی یہ نتیجہ فعل کے لیے ہے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یعنی جو وہ اچھے کام کر رہے ہیں یہ لوگ، جو رجال کی بات تھی نا، تو ایک قرینہ پیدا ہو گیا، ایک وجہ پیدا ہو گئی ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کی کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے جن کے پاس نور ہے۔ کہا کہ ان کے جو اعمال ہیں ان کا بہت اچھا بدلہ ان کو ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ جنت، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، وہ کیا ہے؟ دیدار ربانی، وہ ان کو ملے گا۔
وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اب وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ کا دیدار یعنی جنت، اللہ کی رضا، اعمال تھے، اللہ نے ان کے اوپر اپنا فضل مزید کیا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ کیا اپنا فضل، کیا کہ انہیں اپنا دیدار بھی کروا دیا۔ یعنی جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بات آئی کہ جنت میں جانے کے بعد کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ تو کہیں گے پہلے ہی ہماری امیدوں سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے تصور سے سب کچھ زیادہ مل گیا۔ ہاں البتہ ایک بات ہے کہ رب کا اگر دیدار ہو جائے تو یہ اس کے اوپر زیادتی ہے، اور سورہ یونس میں بھی یہی بات آئی کہ جنت کے علاوہ انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جو اس کا فضل ہے خاص۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اس کی رضا کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ وہ انہیں وہ دے گا کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں، جو ان کے شان و گمان میں بھی نہیں ہے، وہ ان کو عطا کرے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام